بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹھیا انسان کی کیا نشانی بتائی ہے؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گٹھیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ سوال: بتائیں کہ کس وجہ سے لڑکیاں جوانی میں آدھی بوڑھی ہو جاتی ہیں؟ جواب: غم کی وجہ سے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کی خاص نشانیاں کیا ہوں گی؟ جواب: دجال کی ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ سوال: حدیث کے مطابق کون سی چیز کھانے والے کو زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: عجوا کھجور۔ سوال: قیامت کی آخری نشانی کیا ہوگی اور وہ کس ملک میں ہوگی؟ جواب: یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو آسمان پر پیدا ہوئے اور زمین پر وفات پائی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے۔ سوال: کیا چیز انسان کو لگ جائے تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ سوال: حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جہیز میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ جواب: حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جہیز میں 2 چادریں، کچھ اوڑھنے بچھانے کا مختصر سامان، 2 بازو بند، 1 تکیہ، 1 پیالہ، 1 چکی، 1 کملی، 1 مشکیزہ، 1 گڑا اور بعض روایتوں میں 1 پلنگ کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ سوال: اللہ کے کس پیارے نبی کے خواب میں آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں آیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ سوال: دجال ملعون کون کون سے دعوے کرے گا؟ جواب: دجال سب سے پہلے نبوت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ سوال: وہ کون سے حروف ہیں جو قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوتے؟ جواب: چ اور گ۔ سوال: انسان کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب: انسان کی پیشانی کا بڑا ہونا۔ سوال: اللہ کی قسم کھانے کا ذکر قرآن مجید میں کس پارے میں ملتا ہے؟ جواب: آخری پارے میں۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن سے نکاح فرمایا؟ جواب: حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر کیا اجر ملتا ہے؟ جواب: ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوال: سب سے پہلے روزہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی علیہ السلام نے رکھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: 7 گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ جواب:
پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ ناحق قتل کرنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال کھانا، چھٹا گناہ میدان جنگ سے بھاگ جانا اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سوال، قرآن مجید کی وہ کون سی آیت مبارکہ ہے جو سب سے بڑی ہے؟ جواب، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے کب زہر آلود گوشت کھلایا تھا؟ جواب، فتح خیبر کے بعد۔ سوال، کس درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے؟ جواب، زیتون کے درخت کو۔ سوال، کون سا جانور شیطان کی تھوک سے پیدا کیا گیا؟ جواب، کتے کو۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے جنت کے کتنے دروازے بنائے ہیں؟ جواب، 8۔ سوال، نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادات ہیں؟ جواب، نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ سوال، قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب، آیت الکرسی۔ سوال، کون سی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی؟ جواب، اپنے یتیم بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرنے والی۔ سوال، کون سی آواز سن کر شیطان مردود دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب، اذان کی آواز سن کر۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کی بنائی ہوئی کیا چیز بازار میں اپنے چچا کے کہنے پر فروخت کرنے لے گئے تھے؟ جواب، بت لے گئے تھے۔ سوال، وہ کون سی سورہ ہے جو 2 دفعہ نازل ہوئی ہے؟ جواب، سورۃ الفاتحہ۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی لاش کو دیکھ کر کیا فرمایا تھا؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کا فرعون مر گیا ہے۔ سوال، یہ بتائیں کہ دنیا میں انسان نے سب سے پہلے کون سا پھل کھایا تھا؟ جواب، بیر کا پھل۔ سوال، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن پاک کی کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب، سورہ بنی اسرائیل میں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا اور آخری عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب، قوم سمود پر۔ سوال، حدیث پاک میں وتر کو ضیاع کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب، احمد۔ سوال، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر اتریں گے؟ جواب، مسجد دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر۔ سوال، سب سے پہلے کعبہ کا طواف کس نے کیا تھا؟ جواب، فرشتوں نے۔ سوال، مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانے سے منع کیا گیا ہے؟ مسجد میں کچا پیاز اور لہسن کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے کس پارے میں صرف ایک سورہ ہے؟ جواب، دوسرے پارے میں۔ سوال، بتائیے کہ اسلام میں ایک حرام لقمہ کھانے کی کیا نحوست ہے؟
جواب 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال، سور کی چربی کس صابن میں استعمال ہوتی ہے؟ جواب، آج کل یہ بات مشہور ہے اور بعض پیپر میں بھی آیا ہے کہ کچھ صابن جو مغربی کمپنیاں بنا رہی ہیں اس میں سور کی چربی کا استعمال کر رہی ہیں۔ یہ کس حد تک صحیح ہے اور کیا ایسے صابن کا استعمال کرنا جائز ہے؟ جب تک کسی شے کے بارے میں دو باتوں کی تحقیق نہ ہو جائے محض شبہ کی بنا پر اس کو حرام یا ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ ایک یہ کہ اس میں حرام اجزاء کا استعمال ہوا ہے، دوسرا یہ کہ استعمال ہونے کے بعد اس کا وجود اپنی حقیقت کے ساتھ باقی ہے، دوسرے اجزاء کے ساتھ مل کر اس کی حقیقت ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جب کسی شے کی حقیقت بدل جائے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اسی بنا پر مشہور فقہاء علامہ حصکفی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ اگر ناپاک تیل کا استعمال صابن میں کیا جا رہا ہے تو صابن پاک سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، لہٰذا کسی بھی صابن میں سور کی چربی کا استعمال نہیں کیا جاتا۔